اچھا عثمان صاحب، جو میں نے جس طرح سے بنگلہ دیش کے الیکشنز کو ابھی دیکھا ہے، تھوڑا بہت آبزرو کیا ہے، تو جو گراؤنڈ پہ بھی لوگ ہیں ان سے بھی کچھ بات ہوئی ہے، تو ایک آئیڈیل وہی ماحول بنا ہوا ہے، ٹپیکل کہنا چاہیے، آئیڈیل تو نہیں، جو ایک پاکستان میں ہے کہ ایک طرف آپ کو تحریک انصاف کی ویو نظر آتی ہے اور وہ ڈیجیٹلی لینڈسکیپ اس کا بہت واسٹ ہے، اور دوسری طرف جس طرح سے ہمیں ایک نواز لیگ نظر آتی ہے، ایک سٹیٹس کو کی ایک پیور نمائندہ جماعت جس کا ایک اپنا سیٹ اپ ہے، ایک اپنی فیملی پولیٹکس ہے، پھر ایک خاص طرح کے الیکٹیبلز ہیں، پھر وہ جو ایک الیکشن ڈے کی سائنس اور اس کو مینج کرنا پورا نظام، اور دوسری طرف پھر یہ ہے کہ ہر چیز کا رد عمل صرف ڈیجیٹل لینڈسکیپ پہ تو ہوتا ہے، گراؤنڈ پہ اس طرح سے کم آتا ہے۔ تو اس وقت ڈھاکہ یا بنگلہ دیش میں اوورآل بھی یہ این سی پی کا جو معاملہ ہے، جماعت اسلامی کا جو معاملہ ہے، یا یہ جو پلہ داری والا ایک نشان تھا، ڈیجیٹلی اس کا لینڈسکیپ بتا رہے ہیں کہ بہت ریزونیٹ کر رہا ہے، بڑی ریزوننس تھی اس کی، لیکن پریکٹیکلی پھر اسی طرح سے وہ جو ایک سٹیٹس کو کے لوگ تھے، الیکٹیبلز تھے، جو الیکشن سائنس جانتے ہیں، وہ پھر اسی طرح سے انہوں نے پریویل کیا۔ کچھ ایسا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں بی این پی جو ہے وہ سٹیٹس کو کی پارٹی رہی ہے، 3 دفعہ الیکشن سیکیور کر چکی ہوئی ہے، پہلے بھی ہے تو، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اب مارجن دے طارق رحمان کو ہے، اور پھر جو ہے نا گیون سرکمسٹانسز، جیسے میں نے کہا ان کی والدہ کی ڈیتھ، جس طریقے سے انہیں ٹارچر کیا گیا، پولیٹیکل وکٹمائز کیا گیا، وہ ایلیمنٹ بھی شامل تھا، اور پھر آخری وقت کے اندر جس طریقے سے این سی پی پارٹی نے پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت نہیں دیا، یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ان کا پرفارمنس الیکشن کے اندر ہے، تو میرے خیال میں یہ چیزوں نے بھی کافی حد تک جو ہے ایک مایوسی پھیلائی۔ لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو بنگالی ہیں، ٹھیک ہے ان کا ایک نی جرک ریئیکشن ہے کہ اس طریقے سے چیزیں ٹرانسفارم نہیں ہو پائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی انہیں ٹائم دینا چاہیے طارق رحمان کو ہے، کیونکہ جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے بی این پی نہ، انہیں تو اپنی ایکسپیکٹیشن وہ چاہتے ہیں کہ مٹیریلائز ہوں، وہ بی این پی کریں یا کوئی اور کرے، کوئی بھی کر لے، تو وہ اس لیے میرا نہیں خیال کہ نوجوان جو ہیں آپ کو پتہ ہے جذباتی ہوتے ہیں، تو وقتی طور کے اوپر انہوں نے تھوڑا سا صدمہ اس چیز کا لیا ہے کہ وہی پارٹی دوبارہ سے آ گئی ہوئی ہے۔ لیکن آپ طارق رحمان کی 17 سال کی جلاوطنی کو دیکھیں، اس کی پولیٹیکل میچورٹی اور جس طریقے سے اس نے سارے معاملات کو مینج کیا، یاد رکھیں طارق رحمان باہر سے بیٹھ کے بھی ڈیجیٹلی بڑے ایکٹیو تھے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو نیچے لیول تک جو ہے سٹرکچرلی بہتر بنانے کی بڑی کوشش کی ہے۔ میرا خیال میں اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن میں ایک پارٹی 209 ووٹ سیٹس لے جاتی ہے تو آپ کو اس پارٹی کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، یہ تو عوام نے ووٹ دی ہیں، لوگوں نے ووٹ دی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے وہ والا ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا انوالو ہے۔ اور جہاں تک آپ نے پاکستان کی بات کی، تو پاکستان کے اندر صرف ڈیجیٹل لینڈسکیپ کے اندر اس طریقے سے جو پی ٹی آئی کی ریزوننس نہیں ہے، کیا پچھلے سال کی الیکشن کے اندر نہیں تھی؟ ہاں جی، 2024 میں تو وہ ٹرانسلیٹ گراؤنڈ پہ بھی ہو گئی، درست بات ہے، وہ ہو گئی تھی، لیکن اگر آپ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کریں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہی یوتھ ہے، انہوں نے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے بنگلہ دیش کو لے کے چلنا ہے، لیکن جو سیاسی بصیرت بنگالی نوجوان کے اینڈ کے اوپر ہے وہ مجھے لگتا ہے لے کرتا ہے۔ اس کی وجہ 1906 میں مسلم لیگ ادھر بنی، 1947 کے اندر انہوں نے بڑا رول پلے کیا، 1971 کے اندر ابھی ہے، تو یاد رکھیں سڑک جو ہے ڈھاکہ یونیورسٹی جو ہے اسے مطلب ایشیا کی آکسفورڈ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیں وہاں پہ اس طریقے سے 96 کی طرح ہمارے ہاں جو پابندی ہے اسٹوڈنٹ لیڈرشپ پہ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں سے آرگینک لیڈرشپ، کریڈیبل لیڈر پورے ملک کی طرف آتی ہے، عثمان ہادی پورے ملک میں آتی ہے، تو ان کا پولیٹیکل ایکیومن ہمارے پولیٹیکل ایکیومن سے نوجوان کی ذرا فرق ہے، لیکن ایسا 180 ڈگری کا فرق، بالکل، لیکن ہم اپنے جو نوجوان نسل کو بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایکچولی پاکستان اور وہاں جو میں آبزرو کر پایا ہوں کہ محرومیاں اور نوجوانوں کے چیلنجز اور وہ تو شاید سیم ہے، اینگر بھی سیم ہے، لیکن شاید وہ جو ایک سیاسی بصیرت جو ہے جسے اب شعور کہہ لے کہ وہ وہاں پھر ایک نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے بنگلہ دیش میں۔ جی ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے کہا نا ان کی ایک لیگیسی ہے، ان کی ایک ہسٹری ہے۔ دیکھیں انہوں نے جیسے ہی دیکھا وہاں کے نوجوان نے کہ بھئی یہ 1971 کی کہانی ہمیں سنا کے بیچ رہے ہیں، لیکن اپنے بینیفیشری ہیں، اور پھر جس طریقے سے ہمارے کمپیٹیٹیو ایگزامز کے اندر جو ہے کوٹا سسٹم ان کو دے رہے ہیں، تو ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے اس سارے نیریٹو کے اندر ہے، تو وہ دیکھ لیں انہوں نے مجیب الرحمان کا پتلا بھی جلا ڈالا، جس گھر تک کو انہوں نے وہاں کے اوپر جو ہے آگ لگا دی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں پاکستان کے اینڈ کے اوپر بھی
हाँ, सबस्टेंस उनके मिजाज में है। बिल उनके मिजाज में है, लेकिन पाकिस्तान के एंड के ऊपर भी ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि इन्हीं नौजवानों ने आगे मुल्क को लेके चलना है। और हमारी जो उन्हें स्टेक होल्डर तस्लीम स्टेक होल्डर है, और वो 60% है स्टेक होल्डर है। आप 63% आपकी यूथ ब्रैकेट है, इनकी एज देख लें 15 से 30 साल के दरमियान। आप क्या सोचते हैं? और फिर वो ऐसे याद रखें, मेरी आपकी एज के अंदर हम शायद उतना ज़्यादा पोलिटिकल सगेशियस नहीं थे जितना आज जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितना नौजवान तबका है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उन्हें सिस्टम से किसी सूरत में बाहर फेंक सकते हैं एक ऐसे हालात में जब इंफॉर्मेशन का फ्लक्स है, जब मैट्रिक टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। तो आज बहुत मुश्किल है कि आप अखबारात को वो सेंसरशिप लगा दें, पॉलिसी लगा दें, टीवी के कैमरे जो हैं उनके आगे हाथ रख दें। ये आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है ये भी सियासी बसीरत है कि आप जो है चीज़ों को ज़रा देखें दूर अंदेशी के कॉन्टेक्स्ट में, और इन स्टेक होल्डर की जो ग्रीवियंसेस हैं, मामलात हैं, उनको हर सूरत के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। नौजवान ये यहीं रहेंगे और इन्होंने लीड करना पाकिस्तान को है। और मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर इन्हें ब्रीदिंग स्पेस, इन्हें वेंटिलेशन अबू बकर साहब मिलनी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में मुकालमा ही तो नहीं है। तलबा तो बहाल होनी चाहिए। बिल्कुल, तलबा यूनियन बहाल हो, नौजवान आपस के अंदर बैठे, इवेंट करें, सेशन करें, सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंसेस करें, वहाँ पे अल्लाह का शरीर है, इलेक्शन लड़ें। और नर्सरी या ब्रीडिंग ग्राउंड है वहाँ के ऊपर जहाँ से लीडरशिप आएगी। वरना तो फैसल वाडा जैसे सियासतदान, आबिद शेर अली जैसे हैं, फिर तो रोना नहीं चाहिए। फिर पैरट ऊपर आएंगे, ए चाचा ताया पुप्पी सारा ही, फिर ये ग्रुप बैठेगा। आप देख ले जितनी खवातीन हमारी पार्लियामेंट में है वो सारी ये चाचा इन्हीं को से सारी जाती हैं, और उनकी सारी खबरें टीवी पर चलती हैं। इसकी जूती देखें, उसका पर्स देखें, यही कुछ चल रहा है। सही बात। मुझे बताएं कहाँ पे है? तो एटलीस्ट उन नौजवानों को जो बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको एक एक्सरसाइज, ये एक मॉक एक्सरसाइज अबू बकर साहब, अदर यूनिवर्सिटीज में एक सोसाइटीज खुली हुई है, उसमें इलेक्शन कंटेस्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक मॉक एक्सरसाइज कराई है, वही जाके वो ऊपर लेवल के ऊपर करेंगे। आप ऊपर ट्रांसलेट हो, ऑफ कोर्स है। और ये चीज़ बांग्लादेश में है।